حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے نانا جان اہل ایمان اہل توحید کے دلوں کی جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر صاحب و ساتھیوں، برادران اسلام، آج کے اس مختصر خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر قرآن و سنت کی چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت دل و جان سے ہمیں ساری کائنات کے سردار، دونوں جہانوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات کے ساتھ اور آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان، آپ کے خانوادے، آپ کے اہل بیت اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جس بندے کو اللہ کے محبوب پیغمبر اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے اہل بیت اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ اپنی دل و جان سے بڑھ کر محبت نہیں، اس بندے کا کوئی ایمان نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک افضل اعمال بیان فرمائے ہیں۔ آپ جناب نے فرمایا کہ جو بندہ ان کے اوپر عمل کرے گا اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھی اس کو سرخرو کر دے گا، اس کو خوشحال کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر سکون، امن اور ایمان عطا فرمائے گا، اور کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے سرکنار کر کے اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی جنت عطا فرمائے گا۔ ان اعمال میں سے ایک بہت بڑا عمل یہ ہے کہ انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنی چاہیے۔
اور اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے، والدین کی آج کل بہت زیادہ نافرمانی ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر والدین کی فرما برداری کرنے کا، ان کی اطاعت کرنے کا، ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے، آج ہم اس طرح نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر انداز یہ اپنایا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ یہ فرمایا کہ اپنے والدین کی آپ نے فرما برداری کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی۔ والدین کی بڑی فضیلت ہے، والدین کی اولاد کے لیے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں۔ جب بندہ والد بنتا ہے، باپ بنتا ہے، ابو جان بنتا ہے، اس کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی راتیں جو بھی ہیں وہ بھی دنوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں کہ اگر رات کے وقت بھی اس کو اپنی اولاد کی خاطر کام کرنا پڑے، کام کرتا ہے، کمانا پڑے وہ کماتا ہے، اپنی نیند بھول جاتا ہے جب وہ باپ بن جاتا ہے۔ اپنی ہر خوشی کو اپنی اولاد کے اوپر وہ قربان کر دیتا ہے، اپنی اولاد کی خاطر قربان کر دیتا ہے۔ والد اور والدہ یہاں تک قربانی دے دیتے ہیں، اور بچے جب جوان ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر، بہت کچھ کیا ہے۔ سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے تجھے جنم دیا ہے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پاک پیغمبر، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو، میں نے اپنی امی جان کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر کے بیت اللہ کے طواف کروائے ہیں، میں نے حج کروایا ہے، میں نے صفا اور مروہ کی سعی کروائی ہے۔ جنہوں نے حج کیے ہیں، بیت اللہ کے اندر گئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ طواف یہ ایک مشکل کام ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا یہ مشکل کام ہے، پھر میدان عرفات کے اندر جانا یہ بڑا لمبا سفر ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے بیت اللہ کے طواف اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر کے کیے ہیں، صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ میں نے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر کے کروائی ہے، میدان عرفات کے اندر آنا اور جانا میں نے کندھوں کے اوپر اٹھا کر کے کیا ہے۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں نے اپنی امی جان کے حق ادا کر دیے؟ میں نے اپنی امی جان کا حق ادا کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او پگلے، اللہ کے بندے، تو کہتا ہے کہ میں نے بیت اللہ کے طواف کروا کر کے اپنی امی کی خدمات کا حق ادا کر دیا، تو نے تو ابھی یہ حق بھی نہیں ادا کیا کہ جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا، تجھے جنم دیا تھا، جو اس وقت اس کی آہ نکلی تھی، اسے تکلیف ہوئی تھی، ابھی تک تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے پوری زندگی اپنی ماں کی خدمات کا حق ادا کر دیا۔ کائنات کے امام نے فرمایا، ساری کائنات کے سردار نے فرمایا کہ جو اپنی زندگی کے اندر اپنی امی اور اپنے ابو کی خدمت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس بندے کو کسی قسم کی کوئی کمی آنے دیتا نہیں۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے ولی ہیں،
دنیا کے اندر بڑے بڑے پیر ہیں، لوگ ولیوں کے پاس جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے۔ میرا کاروبار نہیں چلتا، وہ کسی ولی کے پاس جاتا ہے دعا کروانے کے لیے۔ میری بیماریاں نہیں جاتی، وہ کسی ولی کے پاس جاتا ہے دعا کروانے کے لیے۔ میری پریشانیاں نہیں جاتی، وہ جاتا ہے کسی ولی کے پاس دعا کروانے کے لیے۔ اللہ کے بندو، دعا کروانی چاہیے، ولیوں کے پاس جانا چاہیے، لیکن اللہ پاک نے اس کائنات کے اندر ماں اور باپ سے بڑا کوئی ولی پیدا ہی نہیں کیا۔ ولیوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، ولیوں کے پاس جانا چاہیے، ولیوں سے دعا کروانی چاہیے، لیکن کسی ولی کے پاس جانے سے پہلے اپنے ماں کے قدموں کو پکڑ کر کے، اپنے ماں کے قدموں کو دھو کر کے، اپنے ماں کی خدمت کر کے اگر اپنی ماں سے دعا کروائے، تیری ماں کے زبان سے یہ دعا نکلے گی، یہ اللہ کے عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کا آرام مل جائے، دنیا کا سکون مل جائے، دنیا کا آسائش و آرام مل جائے، دنیا کی سہولیات مل جائے، دنیا کی ضروریاتی زندگی کی اشیاء مل جائیں، دنیا کا مال و دولت مل جائے، دنیا کا جاہ و جلال مل جائے، دنیا کا اقتدار مل جائے، اپنے امی اور ابو کی خدمت کر، وہ خدمت کی بنا پر تیرے لیے جو جو دعا کریں گے ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ ماں باپ کی اپنے اولاد کے حق کے اندر جو دعا نکلتی ہے اس دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ آج ہم خدمت کرتے نہیں، ان سے دعائیں کرواتے نہیں، اگر ہم ان سے دعائیں کروائیں تو اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو دیکھا جاتے ہوئے، آپ نے آواز دی، وہ آئے، آپ نے اس سے چند ایک باتیں بتائیں، فرمایا کہ اے صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، زندگی کے اندر کبھی بھی اپنے باپ کا نام لے کر نہیں پکارنا۔ کیا کہا؟ کہ زندگی کے اندر کبھی بھی اپنے باپ کا نام لے کر کے نہیں پکارنا۔ ابو جان کہنا ہے، ابا جان کہنا ہے، اکرم ہے، زید ہے، بکر ہے، نام نہیں لینا، او اکرم، او بکر، او زید، نہیں۔ جب بھی اپنے ابو کو پکارنا ہے تو ابو جان کہنا ہے، ابا جان کہنا ہے۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا ہے کہ باپ مشرک ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والا، بیٹا اللہ کی توحید کو ماننے والا اور اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے۔ باپ مشرک ہے، اللہ کا باغی ہے، اللہ کو نہیں مانتا، بیٹا نبی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے باپ کی گستاخی نہیں کرتا۔ جب بھی اپنے باپ کو بلاتا ہے تو کہتا ہے یا اباتی، یا اباتی، اے ابا جان، اے ابو جان۔ یہ فرما کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کے لوگوں کو یہ درس دیا کہ اپنے باپ کو جب بھی بلانا ہے ادب کے ساتھ بلانا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبھی بھی اپنے باپ کو نام لے کر کے نہیں پکارنا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے باپ سے پہلے کبھی نہیں بیٹھنا۔ بیٹا بھی کھڑا ہے،